زدنی علما و الحقنی بالصالحین۔ حضرات محترم و مکرم، ہمارا درس اللہ والوں کی شان، ان کا لغوی معنی، ان کا اصطلاحی معنی، احادیث مبارکہ میں اور ان کی تعریف کی گئی ہے کہ ان کے آنکھوں کی طاقت، ان کے کانوں کی طاقت، ان کو اللہ کتنی قوت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو آصف برقیہ یہ علاقے میں نے دیکھے ہیں یمن کے سرزمین پر، کہ وہ تخت جو ہے جہاں سے اس نے تخت کو اٹھایا تھا، ابھی وہ ایک ایک ستون کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، اور وہ پورے تخت کو اٹھا کے لگا ہے۔ تو یہ بھی بھائی باقی ان کے مصداق ہیں جو کل ہم حدیث پڑھ رہے تھے بخاری کی، کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں پھر یہ ان سے پکڑتا ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں وہ قدرت لائے تو پھر اس کے لیے کیا ہے، آنن فانن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مزید ان کے کچھ تعریف کریں کہ ولی کے معنی کیا ہیں، تو قرآن مجید نے ولی کی تعریف میں فرمایا کہ جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ ایمان سے یہاں مراد ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو کچھ لے کر، اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ لے کر ہے اس کی تصدیق کرنا۔ التصدیق بما جاء محمد، یہ ایمان ہے۔ حضور نے جو کہہ دیا بس آمنا و صدقنا، اس کا اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا اور ہمیشہ متقی رہنے سے مراد ہے کہ وہ تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ مجتنب رہے اور مکروہ تنزیہی، خلاف سنت اور خلاف اولا سے بچتا رہے، تمام فرائض اور واجبات پر دوام کرے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام سنتوں کی پابندی کرے، تمام سنت اور آداب پر عامل ہوں اور نفلی عبادات کو دماغ استمرار کے ساتھ ادا کرے، جیسے کل حدیث ہم نے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے فرضوں کی ادائی دے تو فرض ہے نا۔ کوئی انسان بھی دنیا میں کوئی اپنی ڈیوٹی فرائض سر انجام دے رہا ہے اس وہ با کمال نہیں ہے، لیکن اپنے فرائض سے ہٹ کر میری حاضری اس وقت مدرسے میں 8 بجے، لیکن کمال یہ میں 7 بجے وہاں ہوں، میری چھٹی 1 بجے، کمال یہ میں 2 بجے نکلوں، یہ ہے کمال۔ تو فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیشہ نوافل پڑھتے نا، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ کے صفات جمال اور جلال میں ڈوبا ہوا ہو، کبھی خوف سے لرز باراندام ہو اور گرد و پیش سے بیگانہ ہو، اور کبھی شوق کی دارفتگی میں خود اپنا بھی ہوش نہ رہے۔ انہیں عام مسلمانوں کی بنسبت سب سے زیادہ اللہ کریم کی معرفت ہو اور ان کا دل نور معرفت سے اس طرح مستغرق ہو کہ جب وہ دیکھے تو اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھے، اور جب وہ سنے تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سنے اور ان کی حمد و ثنا سنے، اور جب وہ گفتگو کرے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو کرے، ان کا عمل اللہ کریم مجدہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو، اور ان کا ہدف اور نصب العین اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رات کے پچھلے پھیر اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہو، قیامت کے ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کے سامنے تصور کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہو، اور آنسو کے وضو سے خوف خدا میں ڈوب کر راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہو اور گڑ گڑاتے ہوئے پورے رات اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں گزارے۔ کریم مولا فرماتا ہے ایک قرآن میں، اللہ اپنے بندوں کی تعریف کرے، وہ کیا شان والے ہیں جن کی تعریف خدا کرے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 آیت نمبر 64 میں، میرے بندے وہ ہیں وہ اللہ کے لیے ایسے راتیں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں کبھی سجود میں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، عشاء کی نماز با جماعت پڑھو، صبح کی نماز پڑھو، آپ ان لوگوں کے سب میں داخل ہو گئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے۔ اللہم اجرنا من النار ان عذابها کان غراما،
اس کا عذاب جو ہے جہنم کا وہ چمٹنے والا مصیبت ہے، وہ تو چمٹ جانے والا ہے۔ انہا لظى نزاعۃ للشوا انہا سات مستقرا و مقاما، بے شک وہ قیام اور سکونت کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا منہ یا رب۔ الذین یقولون ربنا، وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، الصابرین، اور مصیبت پر صبر کرنے والے، ہر امر کے بجاوری پر صبر کرنے والے، والصادقین والقانتین، سچ بولنے والے اور فرمان بردار اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح سحری کے ٹائم اپنے گناہوں کے اوپر مغفرت طلب کرنے والے، جن کی اللہ تعریف کرے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی پرہیزگار جنت اور نعمتوں میں ہوں گے، چشموں میں، عیون، آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے جو اللہ دیتا انہیں دیں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ وہ دنیا میں بڑے نیکوکار تھے، فاجر اور فجار نہیں تھے۔ اللہم اجعلنا من المحسنین یا رب۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ رات کو کم سوتے تھے، اور رات کے آخری حصوں میں اللہ تعالیٰ سے وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ دوسری مرتبہ آیا، وہ سورہ آل عمران میں آیا تھا، اور آیت نمبر 16 تا 17، اور یہاں پہ سورہ زاریات میں 15 تا 18۔ یہ اللہ والے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا، احسن الحدیث، کتاب متشابہ، ایک جیسے کتاب ملتا جلتا ہے، ایک جیسے کا اپوزٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا، لوجدوا فی اختلافا کثیر، اس میں بہت اختلاف ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسری کتاب سمجھنے کی بات ہے۔ اب جو دل کے اندھے ہوتے ہیں انہیں یقیناً وہ نہیں سمجھتے۔ ان کی تمام باتیں ایک جیسی ہیں، بار بار دہرائی جانی، مسانی، بار بار دہرائی جانے والی کتاب۔ تقشعر منہ، اس سے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے، ان کے دل اور ان کے جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو سننے اور ان کے احکام پر عمل کرنے اور اس کے منع کردہ چیزوں سے باز رہنے میں ان کی یہ صفات ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ، سورہ زمرات نمبر 18۔ جو بات کو غور سے سنیں، ہم جب کانوں کا مسح کرتے ہیں تو یہ والی دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ دعا پڑھتے ہیں، آگے اس کا رزلٹ ہے اولئک الذین ھداھم اللہ۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی کہ بات جب سنتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں تو اچھی طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 73 میں رب کریم نے فرمایا، والذین اذا ذکروا بآیات لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے بہرے نہیں گزرتے، چلو مولوی ہے اس کی ایسی بات ہے، دیکھتے ہیں یار، اچھا ہم یہ کام کرتے، شکر ہے اللہ، ہم یہ کام کرتے، برا یا اللہ ہم تو غلطی میں ہیں، مگر برائی ہے تو رک جاتے ہیں، اچھا یہ تو مزید اس کے طرف توجہ بڑھ جاتی، اچھے طریقے سے سنتے ہیں۔ سورہ نازعات میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور سامنے کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہو، اپنے نفس کے خواہشات کو پیچھے ڈالا، جنت ان کا ٹھکانہ ہے، یہ جنتی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سرکشی کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، اور وہ جہنمی نفس کے پیروکار۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الْكَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، وہ لوگ اللہ کے بندے ولی ہیں جو بڑے گناہ سے، بے حیائی سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، جو آیت نمبر 134 میں، پارہ نمبر 4 میں، سورہ نمبر 3 میں پڑھا۔
الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے بندے ہر حال میں، خوشی میں، تنگی میں، غموں میں، خوشی میں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کے بندے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اللہ کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ، بینہم آپس میں کام بڑے مشورے سے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں عقل کل ہوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ شان ان میں سب سے سر فہرست انبیاء کے بعد صدیق اکبر کی شان ہے۔ اللہ والوں کی شان بیان کرنے تو صدیق اکبر کی شان کبھی دیکھ لیا کریں، جس کی تعریف عرش والا کرے۔ ہاں کہ ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لیے کھانا لاتا تھا۔ تو ایک دن کھانا لایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اور وہ پوچھتے تھے نا کہاں سے آیا، کیسے، اور کھا لیا۔ اس سے بولا آج آپ نے پوچھا نہیں ہے مجھ سے یہ کہاں سے یہ لائے ہیں؟ تو ہاں کہاں سے لائے؟ دودھ لایا تھا نا۔ تو کہا کہ یہ میں نے دور جاہلیت میں ایک جگہ تھی کہ میں نے وہاں پہ کچھ کام کیا تھا، کچھ منتر پڑھ کر ان کا علاج کیا تھا، انہوں نے کچھ معاوضہ دینے کا وعدہ کیا تھا، تو وہ آج مجھے ملا، وہاں جو شادی تھی وہ میں لے کر آپ کو کھلا دیا۔ تو اب دیکھیں حالانکہ ان کے لیے کوئی حرام تو نہیں تھا، غلام لایا تھا نا، اب کوئی کسی آپ کو کوئی کھانا دے دے، اب ہمیں کیا پتہ، ہم تو اس کو مکلف نہیں ہیں، لیکن تقوی الگ چیز ہے نا۔ تو انہوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور اس کو قے کی، لیکن وہ لقمہ نہ نکلا۔ پھر پانی کا پیالہ منگایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پانی پیتے رہے اور اس لقمے کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان سے کہا گیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے اس ایک لقمے کی وجہ سے اتنی مشقت اٹھائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دیکھے، جب سنتے ہیں وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو، قرآن و حدیث ہو، پھر اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ کیا سنا ہے کہ جسم کا جو حصہ حرام سے بنا ہو وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے، بس مجھے یہ خوف ہوا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس لقمے سے نہ بن جائے۔ تو آج کل کے جعلی پیروں اور مولیوں کو حرام ملے تو گردن بھی بڑھتی رہتی ہے، پیٹ بھی بڑھتا رہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں خلنا خودی پئی کد خری و کدس پئی وہتے ماں مش میرا درگاڑی ماں، ہاں مدرسے کے نام پہ بس کیا بات ہے، لوٹ مار جاری اور شاری۔ اللہ والوں کی تعریف آئیے قرآن سے مزید معلوم، یہ واقعات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، یہ ولیوں کی شان ہے کہ یہ تو ایسے اولیاء اللہ ہیں اور پھر بھی اتنے خوفزدہ ہیں کہ بار بار پر ان کے آنسو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے انور پر یہ کالے نشان پڑ گئے تھے بہت آنسو بہنے سے، رات دن کہتے کاش میں ایک دن کا ہوتا، کیا جواب دوں گا۔ اب دیکھیں ہم نے سورہ بقرہ کے 6 مقامات پر یہ پڑھا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، آپ نے یاد کر لیا۔ آیت نمبر 38، آیت نمبر 62، آیت نمبر 112، آیت نمبر 262، آیت نمبر 264 اور آیت نمبر 277، یہ تمام آگے سورہ آل عمران میں۔ اس میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کیا کیا ہے۔ سورہ آل عمران 170 نمبر آیات دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، کہ وہاں پہ بھی کہ وہ یہ کلمات آئیں کہ ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ شہداء کی شان اس میں بیان ہوئی، کس کی؟ اب پھر آگے آتے ہیں سورہ مائدہ میں آتے ہیں، اس میں بھی 1 کم 70 نمبر آیات نکالیں، یہاں بھی آیت موجود ہے
ان الذین آمنوا، یہ سیم ٹو سیم وہ 62 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی، کہ جو ایمان لایا وہ لوگ جو یہودی اور ستارہ پرست ہے اور نصارہ ہیں، جو ایمان لایا ان میں اللہ روز آخر پر اعمال صالحہ کے، اعمال صالحہ ایک دن نہیں، ایک صرف نماز نہیں بلکہ جو عوامر ہے ان کے لیے کمر بستہ رہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 48 نکالو میرے بچوں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ 48 نمبر آیت، یہاں پہ بھی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فمن آمن، ہم انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں خوشخبری سنانے والے، ڈر سنانے والے، تو جو ایمان لایا اور اصلاح کیا اپنے، جیسے انہوں نے بتایا ویسے کیا، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ اعراف کی 135 نمبر آیات نکالو میرے بچوں، سورت نمبر 7 آیت نمبر 135 پہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ کریم اللہ ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں کریم اللہ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا، اس کے بعد سورہ آدم علیہ السلام کے واقعہ میں وہاں بھی ذکر آیا تھا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگے چلتے ہیں سورہ احزاب، سورہ زخرف 43 نمبر سورت میں آئے، یہاں پہ رب کریم نے کیا فرمایا کہ ان کو پر نہ خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ مختلف تھوڑے سے کلمات بعض مقامات پہ چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ کریم نے اپنے بندوں کا ذکر کیا کہ ان کے اندر خوف کس قدر ہے اور پھر ان کے اعمال کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے کہ اعمال اچھے ہیں، ان کے بعد اپنے آپ کو جنتی نہیں کہتے۔ اب ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ وہ تھوڑی سی نیکیاں کر کے اور پھر کہتے ہیں جو ہمارا مرید ہو گیا وہ بھی جنتی۔ انا للہ و انا الیہ۔ عمر فاروق رضی اللہ جیسے شان والے رو رہے جن کو رسول اللہ علیہ السلام کی پیاری زبان سے ایک بار نہیں 2 بار نہیں، اور کیا خوف، اور یہاں بھائی تھوڑا سا وہ آ جائے پھر کہتے ہم بھی تو اللہ کی پناہ، اور پھر اس قسم کے دعوے۔ اللہ والے اللہ کے خوف سے لرز رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں بھی جنتی ہوں، جو میرا مرید بن گیا وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ والوں کی گفتگو نہیں ہوتی۔ تو رب کریم نے فرمایا آج کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے نیک لوگوں کے۔ یا عبادی، اللہ فرمائے کہ اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جیسے کلمات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کے دن تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ آپ غمگین ہوں گے۔ کیوں؟ یہاں بھی انہوں نے تعریف کی الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ سر تسلیم خم تھے اور یہ ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے تھے۔ ان کو یہ کہا جائے جنت میں تم داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں اور تمہاری خاطریں ہوں گی، تمہاری عزت ہوگی، جو تم مانگو گے وہ ملے گا، تم پر جو ہے نا پیالے گھمائے جائیں گے، دور کیا جائے گا تم پر پیالوں کا اور جاموں کا، اس میں تمہارے لیے مختلف قسم کے مشروبات ہوں گے، تمہارے لیے وہ ہوں گے جو تمہارے ما تشتہی الانفس، تمہارے جی جو چاہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ جنت ہے کہ تمہیں وراثت میں دی گئی، جو دنیا میں تمہارا کردار اچھا تھا، تمہارے اعمال اچھے تھے، تمہارے اس میں بہت سارے پھل ہیں جس میں تم کھاؤ گے۔ آگے مجرموں کا ذکر ہے کریم اللہ نے۔ اچھا ہم وہاں پہ سورہ طٰہٰ میں یہاں بھی پڑھ چکے تھے کہ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ جو اس سے ملتے جلتے آیت کے وہاں تھا 38 نمبر پہ کہ تم زمین میں جاؤ اور جب تمہارے پاس فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ۔ یہاں پہ بھی سورہ طٰہٰ میں بھی اس طرح
لیکن یہاں پہ یہ خوشخبری سنائی کہ فلا یضل ولا یشقی، یہ اللہ والے بندے کیوں کہ وہ اللہ کے قرآن کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے کلام کا نور ایسا ہے کہ اس کا پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ حکیم دنیا میں نسخے دیتے ہیں، مختلف نسخے ہوتے ہیں، قرآن میں دونوں نسخے ہیں، روحانی اور جسمانی نسخے دونوں، جسمانی علاج بھی اس میں بھی ہے اور روحانی علاج گناہوں سے بچنے کے نسخے بھی اس میں ہیں، اور جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو، جس کو سکون ملے، وہ اسی میں ہے۔ رب کریم نے اس میں کیا پیاری باتیں بتائی ہیں۔ سورہ جو کل ہم نے حامیم سجدہ میں پڑھا، تو یہاں بھی دیکھیں وہ کیا نا 41 نمبر سورت میں، یہاں دیکھیں 30 نمبر آیت پہ کہ وہ کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس سے ملتے جلتے کلمات ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ یہ 41 نمبر سورت ہے۔ یہاں پہ رب کریم نے فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ان پر فرشتے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم تمہارے دوست ہیں، تو یہاں کیا اللہ تخاف ولا تحزن ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تخاف ولا تحزن، خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائی کہ بھائی جب اللہ کے فرشتے آئیں گے، یہ سورہ حامیم سجدہ ہے اور آیت نمبر 30 ہے، جب اللہ کی طرف سے، اب دیکھیں کوئی کسی جگہ بھی آپ عدالت میں چلے گئے، گورنمنٹ کا ایک شخص آ جائے، قاضی آ جائے، جج آ جائے، ارے اب فکر نہیں کرے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھیں عدالت والوں کو، جو فیصلہ کرنے والے ان کو تو پتہ چل گیا، تو آپ کو پہلے خوشخبری دلا رہے ہیں، بے فکر ہو جائیں۔ آپ ایئرپورٹ میں جا رہے ہیں کہیں، اب وہاں چیکنگ کرنے والے آپ کو کہتے ہیں فکر نہ کریں۔ بھائی خوف کہاں آئے گا آپ کو؟ کوئی بھی جگہ ہے کہیں اور آپ کو یہ بتا آپ فکر نہ کریں، اب امتحان حال میں بیٹھے ہوئے اور جو پیپر لینے والے وہ کہتے ہیں فکر نہ کریں، تو آپ تو باغ و باغ ہو جائیں گے۔ تو اب وہ فرشتے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بڑے سخت، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو سورہ تحریم میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے گرفت بڑی سخت ہے، یہ سورہ تحریم ہے، اور وہ بالکل ایک ذرہ بھی ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ طاقتور ہیں یا آپ کمزور ہیں، آپ کے پاس کوئی ان کے ہاں آپ کو وہ نہیں ہے، بالکل یہ والی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ اب وہ سخت فرشتے آپ کو کہہ دے اب بے فکر نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہاں تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ دنیا میں وہ کسی سے مرغوب نہیں ہوتے، کسی کے سامنے دبتے نہیں ہیں، وہ کہتے کہ اسلام سب سے اچھا دین ہے۔ آج ہماری وجہ سے ہم دین اسلام کو کس قدر بدنام کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثریت جو ہے وہ نیک مسلمان مردوں عورتوں کی ہے، اکثریت ان کی ہے، لیکن سوشل میڈیا یوں دکھا رہا ہے کہ سب یہ ڈوبے ہوئے۔ وہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ جہاں گائے بیل ہم باندھتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں غوجل، کہتے ہیں ایک گائے پیشاب کرتی ہے تو وہ جہاں پہ جانور باندھتے وہ پورا گندا ہو جاتا ہے نا۔ تو ایک مسلمان، اب شہر کراچی میں 3 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، اب ڈاکو ایک جگہ پہ نظر آتا ہے وہ سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں، حالانکہ اکثریت تو، اور یہ ہوتا بھی ہے کہ جو لپیٹ میں، اللہ معاف کرے ہمیں، لپیٹ میں آنے والے بھی اکثر 2 نمبر ہوتے ہیں۔ آپ نے خود اس کراچی شہر میں وقت گزارا، بہت سارے میرے شاگرد ہیں، ہمارے یار دوست ہیں، ہم پوچھتے ہیں کیا، بولے بالکل امن ہے الحمدللہ، کبھی ایسے موقع نہیں آیا، کیونکہ وہ گھر سے نکلتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، راستے میں آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، تو وہ یقیناً دنیا میں بھی امن میں رہتے ہیں۔ انہیں اچھا قدرتی طور پہ انہیں سکون بھی ہوتا ہے۔ یہ جو کراچی میں بھی واقعہ چل رہا ہے مصطفیٰ ارمغان کا، تو کہتے ہیں یہ جس کو انہوں نے جلایا وہ ہپ چوکی کس طرف لے گئے، اس کی گاڑی میں، اپنی گاڑی پر نمبر پلیٹ تک نہیں لگاتا تھا، یہ بھی ڈاکو تھا جس کو انہوں نے جلایا۔ اب آپ دوست آپس میں لڑ گئے، اور ارمغان نے بلایا، بولے ادھر آ جاؤ، ڈیفینس گیا، پھر وہاں ان کو مارا، پھر وہ اس کی گاڑی میں ڈالا، ادھر لے گئے، پھر وہاں ایک جگہ پہ ان کو جلایا،
گاڑی سمیت وہاں چھوڑ دیا، پھر وہاں سے گاڑی کے 4K چورنگی کا بھی ذکر ہے، یہاں تک آئے، پھر یہاں سے بھاگے کہ لاہور بھاگ گئے، اسلام آباد گئے، وہ ہفتے کے بعد آ گئے تو یہاں پولیس والے پہلے تیار تھے۔ ہاں تو جو کرو گے وہ تو بھرو گے نا، اب بھائی تو صحیح ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا۔ تو بہرحال اللہ والوں کی پہچان یہ، اب ان کے پاس بیٹھے تمہیں دلی سکون ملے گا، تمہیں نشوں سے، تمہیں، ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پورے بچوں کی تلاشی لیتے ہیں، کئی بچے کے پاس چھالیاں نظر آ گئی تو تیری خیر نہیں ہے، ان بچوں کو ڈراتے ہیں کہ بھائی یہ چیز تو بنیاد ہے، اپنے چھالیاں کھا لیا، کل پان کھا لیا، پرسوں وہ کھا لیا، ترسوں نسوار کھا لیا، پھر ایک سگریٹ کا وہ لگا لیا، تو یہ چیزیں آپ کو آگے لیتے جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ گھر چھوڑ کے پتباروں پر جو ہے نا لیٹے رہو گے۔ یہ بھی تو ہمارے مسلمان بیٹے اور بھائی ہیں، اب ان کی حالت دیکھیں کیا حالت ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور وہ اتنے گندے، اتنے خوفناک، ایسے خطرناک، مسجد میں آ جائے تو چپل جو اٹھا لیں گے، وہ تھوڑے جوڑے صاف رہتے وہ والے یہ کام کرتے، کو چلو کچھ نہ کچھ تو کریں۔ تو اللہ والوں کی شان بیان ہوئی کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب یہ نسخہ اللہ کریم نے سب کے لیے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ابتدائی طور پہ جو سب سے پہلی آیت ہم نے اس موضوع پہ پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ آیت نمبر 38، آدم علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو یہ پہلے قانون بنایا، یہاں تو ہم نے جو موضوع رکھا تھا الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، لیکن وہاں اولیاء وہ ہیں کیونکہ وہاں قانون تو یہ پاس ہوا تھا، جو سبق ملا تھا انہیں، جو شروع میں جو وہ نصاب دیا گیا وہ یہ تھا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جب ہدایت آئے گی، جو تمہارے زندگی گزارنے کے جو تعلیمات ہوں گے اس پر جو بھی چلے گا ان کے اوپر یہ چیز نہیں ہوگی، خوف اور غم نہیں ہوگا۔ کون سا؟ جو دوسروں پر ہوتا ہے، محشر کے میدان میں جو ہوتا ہے، جو قبر میں ہوتا ہے۔ ویسے خوف خدا تو اللہ والوں پر زیادہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، شیطان کہیں ورغلا نہ لے، میں کمزور ہوں، کہیں دلدل گناہ کے دلدل میں، وہ اس چیز کا خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو خوف ہمارا بیکار خوف ہوتا ہے، یار کاروبار نہیں ہے، اگر میں نماز پڑھوں تو یہ کام چلا جائے گا، ایسے فضول کا سوچ۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ واقعات ہم نے سنا، ماہ رمضان آ رہا ہے، کوشش کریں زیادہ زیادہ تلاوت قرآن کریں، نماز کا گروپ، نماز کی درستگی، اس گروپ میں ماشاءاللہ کافی افراد جمع ہو گئے، وہ الگ ہے، صرف لفظی ترجمے کا گروپ الگ ہم نے بنایا، آج اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ درس قرآن کا الگ گروپ ہے، دارالفتاح کا الگ گروپ ہے، ہمارے ماشاءاللہ کافی گروپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب فحاشی عریانی سے اللہ بچائے، ہم ان گروپوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے نیکی خود بھی کریں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں کہ مسلمان ہماری نسلیں گمراہی سے بچے۔ ہر گھر کے بڑے کو اس پر فرض ہے کہ دیکھیں مولانا صاحب کا درس آئے گا، آپ لوگوں نے جتنا سبق وہ دیتے اس کو یاد کرو، دہراؤ، تو ایک مہینے کے اندر لوگوں کی نمازیں صحیح ہوگی، پھر 6 کلمے صحیح ہو جائیں گے، نماز جنازہ صحیح ہوگا۔ کریم مولا سے دعائے دین اسلام کے تعلیمات کو سیکھ اور اس پر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔